قیمت روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی ہے اور کچھ صحیح آ گئی ہے، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی، درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجوب کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے، اور نمایاں 40 مقامات علماء نے بیان کیے جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعض مقامات پہ درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے، جس طرح باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور جگہیں اور جو ہے وہ احوال ایسے ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ باقی درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو، ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان تھکتا نہیں، اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے، چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود کے محتاج ہے۔ بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا، جب کائنات کو خلط وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی۔ ایک وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں، صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی۔ اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں، کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں
تیرے بچوں کی خیر، تیرے والدین کی خیر۔ جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں، تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی، تیری جد کی خیر، تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تو اس کے محبوب کی خیر مانگو، اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے 10 رحمتیں جھولی میں ڈال دے گا۔ تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں۔ اس لیے اگر سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود پڑھا جائے تو یہ کیسا عمل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ابھی آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق و براۃ من النار، اور جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے، دوزخی بھی نہیں ہے، یہ نہ منافق ہے اور نہ دوزخی ہے، نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن جس مرتبے پر شہداء کو ٹھہرائے گا اسی مقام پہ درود پڑھنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ یہ ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، فرماتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی بھی یہی ہیں۔ 1,44,000 صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فاطال السجود حتى خفت او خشیت ان يكون الله قد توفاه او قبضه۔ کہتے ہیں ایک دن حضور گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی سے نکلے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تتبع میں، حضور کی اتباع میں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ حتی داخل نخلا، یہاں تک کہ کھجوروں کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما ہو گئے، میں بھی اس باغ میں حضور کے پیچھے چلا۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضور نے سجدہ فرمایا، فاطال السجود، اور سجدہ اتنا لمبا تھا، حتی خفت او خشیت ان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله
الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.